رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. آج سے ہم نے قرآن مجید شروع کرنا ہے. اور ہماری آپ کو بتایا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک کلاس اب جو ہے ہماری قرآن مجید کی ہوگی اور ایک کلاس ہماری عربی کی ہوگی، لیکن ہمارے پورا کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ، جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شروع کی جو دو آخر کی جو دو صورتیں ہیں، سورۃ الناس. ٹھیک ہے نا. ناس کہتے ہیں لوگوں کو، پیپل. ٹھیک ہے نا. ناس کیسے کہیں گے؟ پیپل کو کہیں گے، لوگ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ سے پہلے اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمیں کس طرح اس کو سمجھنا ہے، اور ہم اس کو انٹلیکچولی سمجھیں گے کیونکہ ہم نے وربس پڑھ لی ہیں الحمدللہ. ہم ان کی اپلیکیشن کریں گے، پریکٹس اسی کے اوپر کریں گے. لیول 1 یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم قل اعوذ، ٹھیک ہے نا، سورۃ الناس شروع ہوتی ہے قل اعوذ سے. تو اس میں دو ورب ہیں، ایک ہے قل اور ایک ہے اعوذ. آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. تو جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں انشاءاللہ ڈاکومنٹ جو جس میں ہم نے سارا کام کیا ہوا ہے، یہ میں آپ سب سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. یہ جو ہمارا پہلے ہم نے یہ ڈورز، اچھا ذرا سائلنٹ کر لیں اپنے آپ کو سب پلیز. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ 6 ڈورز ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے ہر ورب ان میں سے کسی ایک میں آ کے فال کرے گا. ڈور نمبر 1 نصر ینصر، ڈور نمبر 2 فتح یفتح، ڈور نمبر 3 ضرب یضرب، ڈور نمبر 4 سمع یسمع، ڈور نمبر 5 حسب یحسب، اور ڈور نمبر 6 کروما یکرمو. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آئیں ہم آ رہے ہیں اب سورۃ الناس پر. ٹھیک ہے. سورۃ الناس لوگوں کی صورت سمجھنا ہے، اس میں لوگوں کا بیان ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں ہے پہلا لفظ ہے قل. ٹھیک ہے. یہ قل کیسے بنا ہے یہ دیکھ لیں. قاف کے اوپر پیش اور لام کے اوپر ساکن. یہ آرڈر ہے قل. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے آرڈرز کیسے بنتے ہیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا. پہلے اس کا جو ورب ہے وہ یاد رکھیے گا، یہ نون فیملی سے ورب ہے اس کا. ٹھیک ہے. یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ اصل میں تھا نارملی جو تھا یہ تھا قوالا، قوف واو اور لام. ٹھیک ہے. اور تینوں پہ زبر تھا، قوف زبر قو، واو زبر وا، لام زبر لا، قولا، فعلا کے وزن پر. ٹھیک ہے. اور اس کا پریزنٹ تھا یقولو، نصر ینصرو والا پیٹرن ہے. تو قولا یقولو، واو کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد پھر لام ہے، لام کے اوپر بھی پیش ہے. قولا یقولو یہ اوریجنل تھا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ دیکھیں گے ورب کے اندر فعلا کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں گے کہ اگر فا عین یا لام ان تینوں میں سے، یعنی کہ جیسے قولا ہے اس میں حروف علت ہے، تو ایک تو یہ صحیح فعل نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ معتل ورب ہے یہ. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ بیکاز دیر از اے واو آن دا پلیس آف عین. یہ دیکھیں آپ اس واو پر، یہ واو جو ہے یہ آن پلیس آف عین ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا اگر واو یہاں پر ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو عربی زبان کا رول کیا ہے کہ واو سے پہلے واو
سپورٹ کرتا ہے پیش کو. اگر واؤ سے پہلے پیش نہیں ہو تو واؤ اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے اور وہ لیٹر لے آتا ہے جو کہ زبر کا سپورٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس کو مٹا دوں گا, سوری, ٹھیک ہے نا, یہ بن گیا قلا. لیکن آپ کو پتا ہے زبر کو جو سپورٹ کرتی ہے چیز وہ ہے الف, یہ بن گیا قولا, اس طرح بنایا گیا. ٹھیک ہے, یک ولو, اب ظاہری بات ہے اس کے اندر کیا ہے, ساکن ہے, پہلے زبر نہیں ہے, تو واؤ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, ایک کام یہ کرتے ہیں ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوگا یہ کہ واؤ, سوری, خوف آئے گا. واؤ نے کیا کہا کہ یک ولو تھا یہ, تو صرف اور صرف انٹرچینج ہو جائیں گے جو واولز ہوں گے. یعنی کہ واؤ کے اوپر پیش تھا تو پیش واؤ نے کہا کہ ہم پیش دے دیتے ہیں قوف کو, اور اس کے بعد واؤ آ گیا اور واؤ نے کہا کہ ساکن آپ مجھے دے دیں. یہ بن گیا یقولو, قولا یقولو. ٹھیک ہے نا, قولا یقولو. تو اصل میں جو ورب آتا ہے آپ کو لکھا ہوا ملے گا ہر جگہ, وہ ایک قولا ملے گا, آپ نے پڑھا ہوگا قولا بہت ہے قرآن مجید میں, اور یقولو ہے. ٹھیک ہے نا, یقولون یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اچھا, یقولون بہت ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, تو یقولون وہ یقولو سے بنا ہے. تو قولا کی جو گردان بنے گی وہ کس طرح بنے گی, قولا قولا قولو قولت قولتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو اور قلنا. یہ ہو گیا پاسٹ. پریزنٹ ہے یقولو, یقولو یقولانی یقولون, تقولو تقولانی یقلنا, تقولو تقولانی تقولون, تقولین تقولانی تقلنا, اقولو نقولو. یہ پاسٹ اور پریزنٹ بن گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا, میں نے آپ کو فعل امر ابھی تک نہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں فعل امر کسے کہتے ہیں بعد میں. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اعوذ جو ہے, اعوذ, قل اعوذ ہے نا, اعوذ کیسے بنا ہے دیکھ لیں آپ, یہ لکھا ہوا ہے اعوذ. یہ بھی بالکل اسی پیٹرن کا ورب ہے جو ابھی ہم نے پڑھا, یعنی کہ جیسے قول یقول ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے الف پہ زبر ہے, عین واو پہ شعو ہے, اعوذ. ٹھیک ہے, اصل میں جو ورب تھا وہ پتہ ہے کیا تھا, وہ تھا عوذا, عوذا, اور پریزنٹ تھا یعوذ, یا عین واو اور ذال, عوذا یعوذ. یہ اصل ورب تھا. ہم نے کیا کیا, دوبارہ دیکھیں آپ, یہ معطل ورب ہے, یعنی کہ حروف علت ہے اس میں, واو اور یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو. ہم نے اس کو کیا کیا, ہم نے واو کو ہٹایا, واو سے پہلے زبر ہے تو ہم نے واو کو الف میں بدل دیا. ٹھیک ہے, ہم نے واو کو الف میں بدل دیا, یہ بن گیا عاذا. اور یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ بھی واو سے پہلے ساکن ہے تو صرف شفٹ آف دا واولز ہو جائے گا بس. شفٹ آف واولز ہوگا. واو کا جو واول تھا وہ عین کو مل گیا, اور عین کا جو واول تھا وہ واو کو مل گیا, یعوذ بن گیا. عاذ یعوذ بن گیا. جیسے قال یقول ویسے عاذ یعوذ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں قال جیسے جس طرح تھا قال, سوری, عاذ عاذا عاذو, عاذت عاذتا, عذنا عذتا, عذتما عذتم, عذتی عذتما عذتن, عذتو اور عذنا. یہ ہوگی پاسٹ کی. پریزنٹ کی دیکھ لیتے ہیں, یعوذ, یعوذ یعوذانی یعوذون, تعوذ تعوذانی یعوذنا, تعوذ تعوذانی تعوذون, تعوذین تعوذانی تعوذن, اعوذ نعوذ. تو یہ ہے اعوذ, مطلب آئی سیک ریفیوج, میں پناہ میں آتا ہوں, میں حفاظت میں آتا ہوں, مطلب اس کا یہ بنے گا. ٹھیک ہے نا.
اچھا یہ جو پیٹرن ہوتے ہیں، پہلے میں آپ کو بتاؤں فعل امر کیسے بنتا ہے. فعل امر جو ہے نا وہ بہت آسان ہے. فعل امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر. پہلے میں آپ کو نارملی بتاتا ہوں. فعل امر جو ہے نا وہ نمبر 1 وی میک آرڈر ورب فرام present tense of Arabic. Present tense of Arabic. اچھا خاموش بیٹا، پاپا پڑھا رہے نا، جائیے شاباش. ہاں دروازہ بند کر دیں، شاباش. جی بسم اللہ اول و آخر. دیکھیں فعل امر جو بنتا ہے نا، آرڈر سینٹینس، جو ہم عربی میں آرڈر دیتے ہیں کسی کو، کھاؤ، پیو، بیٹھو، اٹھو، جاؤ، آؤ، ٹھیک ہے نا، یہ سارے آرڈرز ہوتے ہیں. تو یہ آرڈر جو بنتے ہیں عربی زبان کے اندر، وہ بنتے ہیں پریزنٹ ٹینس سے. ہم پریزنٹ ٹینس سے مثال کے طور پہ میں آپ کو ینصرو لے لیتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا. ینصرو ہی ہیلپس. ینصرو صاد اور رو. ینصرو ٹھیک ہے، ہی ہیلپس. ینصرو. سب سے پہلے کریں آپ، واٹ از دا سائن آف پریزنٹ ٹینس ان دس. اس کے اندر سائن آف پریزنٹ ٹینس کیا ہے یہ بتائیے. یا اس کے اندر سائن آف پریزنٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے سائن آف پریزنٹ ٹینس کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے، ہٹا دیا آپ نے، اور اس کی جگہ پہ الف لے آئیے. یہ ہر آرڈر سینٹینس کے اندر ہوگا کہ آپ سائن آف پریزنٹ ٹینس ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پہ الف لے آئیں گے. سوری، ٹھیک ہے، الف لے آئیں آپ، اور لاسٹ لیٹر پہ ساکن لے آئیں. لاسٹ لیٹر پہ ساکن لے آئیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا، سب سے پہلے آپ نے سائن آف پریزنٹ ٹینس، الف تا، الف ہوگا یا تا ہوگی یا ہوگا یا نون ہوگا، جو بھی ہو اس کو ہٹا دیجیے گا. پہلے اس کی جگہ پہ الف لگا دیجیے گا. الف لگانے کے بعد لاسٹ لیٹر پہ ساکن لگا دیجیے گا. اسٹیپ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب کاؤنٹ کریے گا شروع سے. سب سے پہلا حرف آپ کے سامنے اب جو ہو گیا ہے وہ الف ہے، دوسرا نون ہے، اور تیسرا صاد ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے تھرڈ لیٹر کو. اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر پیش آئے گا. ٹھیک ہے، اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر کیا آئے گا، پیش آئے گا. اور اگر تھرڈ لیٹر پر زبر ہو یا زیر ہو تو ہمیشہ زیر آئے گی. انصر بن گیا یہ، ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا نصر ینصرو، انصر بن گیا، ٹھیک ہے نا. نصر پاسٹ ہے، ہی ہیلپڈ. پریزنٹ کیا ہے، ینصرو، ہی ہیلپس. ٹھیک ہے، اور اس کا آرڈر ہوگا انصر، ہیلپ. ٹھیک ہے، انصر، ہیلپ. اور ہمیں تھرڈ لیٹر سے پتہ لگا کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ پیش تھا، اس لیے ہم نے اس کے الف کے اوپر بھی پیش لگائی، تو یہ انصر بن گیا. ٹھیک ہے، نصر ینصر انصر. اب آ جاتے ہیں، سوری، یا ربی لک الحمد. جی انصر. اب آ جاتے ہیں ہم جلسہ، ہی سیٹ. ٹھیک ہے، جلسہ، ہی سیٹ. یجلسو، ہی سٹس. ٹھیک ہے، پریزنٹ ہو گیا. اب ہم آرڈر بنائیں گے تو پریزنٹ سے بنائیں گے. اب دیکھیں یجلسو ہے تو یا ہٹایا، الف لگائی، ٹھیک ہے. اور جیم لام اور سین ویسے ہی رہا، جیم لام سین. آخری لیٹر کے اوپر ہم نے ساکن لگا دیا. اور یجلسو ہے، لام کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو بتایا زبر ہو یا زیر ہو تو دونوں کی صورت میں شروع میں زیر آئے گی. اجلس، ٹھیک ہے نا، اجلس.
جلسا یجلسو اجلس، ٹھیک ہے، نصرا ینصرو انصر. اچھا یہ قولا والا جو ہوتا ہے نا، یہ جو علت والے ہوتے ہیں، علت والوں میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر یہ جو معطل ہوتے ہیں، معطل وربس، ان میں آتا ہے قولا یقولو، اور جب آپ اس کے اندر سے پریزنٹ ٹینس ہٹاتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا، قول بن جائے گا، یہ ہے نا، یہ بن جائے گا قول، قول. ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا قول، اور دو ساکن ایک ساتھ جمع ہوں گے. اب دیکھیں دو ساکن جمع ہوگا ایک ساتھ، یہ قول. اب یہ پڑھنے میں مشکل ہے، تو اسی لیے واؤ سے پہلے پیش ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم کریں گے کیا، ہم کریں گے یہ کہ ہم واؤ کو ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا قل. اسی طریقے سے عاد یعود عوذ بنے گا، عوذ، تو ہم کیا کریں گے، واؤ ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا عذ. ٹھیک ہے، قال یقول قل، عاد یعود عذ. جتنے بھی ایسے معطل ورب آئیں گے جن میں حروف علت اس طریقے سے ہوگا، تو اس کے اندر سب میں ہم نے یہی رول فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، قال یقول قل عاد یعود عذ، تو یہ اس طریقے سے بنا ہے قل. قال یقول قل عاد یعود عذ. ابھی فی الحال آپ کے پاس قل ہے، اس کا مطلب ہوگا کہو. قال ہی سیڈ، اس نے کہا. یقول ہی سیز، وہ کہتا ہے. قل کہو. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے قل، میں نے آپ کو بتایا. اور اعوذ، قل اعوذ، کہو سے کیا کہنا ہے تم نے، اعوذ، میں حفاظت میں آتا ہوں. آئی سیک ریفیوج. ٹھیک ہے نا، میں حفاظت اور پناہ لیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں. برب الناس، لوگوں کے رب کی. ٹھیک ہے، برب الناسی، لوگوں کے رب کی. اصل میں ہم لوگوں کے رب کی کہیں گے برب الناس. حالانکہ بازر بی کا جو مطلب آپ نے پڑھا ہوا ہے، بازر بی از اے پریپوزیشن، ٹھیک ہے نا، اسی لیے برب بھی آ گیا. لوگوں کا رب، رب الناسی تھا اصل میں، لوگوں کا رب، تو بازر بھی لگا دیا برب الناسی، لوگوں کے رب کی. ٹھیک ہے نا، میں حفاظت میں آتا ہوں، جو تمام لوگوں کا رب ہے میں اس کی پناہ میں آ رہا ہوں کہ ہی پروٹیکٹس می. ملک الناس، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے بادشاہ کی. ٹھیک ہے نا، ملک از بادشاہ. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، تو من شرری، برائی سے، الوسواس، وسوسے، اٹس اے پلورل آف وسوسہ، وسوسہ وسواس. ٹھیک ہے نا، اور من شر الوسواس الخناس. اچھا، خنس یخنس ہے، یہ مضاعف ورب ہے. خناس جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا. نارملی اٹ از خنسن. ٹھیک ہے نا، من شر الوسواس الخناس، تو خناس کا مطلب اصل میں ہے چھپ جانا. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں لوگوں کے، انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی اور انسانوں کے معبود کی پناہ میں آ رہا ہوں. کس چیز سے، فرام دا ایول آف، من شرری از فرام دا ایول آف وسواس الخناس، ایسے وسوسوں کی برائی سے، الخناس، جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، دوز آر ہڈن. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ the literal meaning will be کہ من شر الوسواس الخناسی، کہ من شرری، from the evil of the وسواس. اب میں وسوسہ جو ہے اس کو میں جان بوجھ کے ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، وسوسہ ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اٹس اے کائنڈ آف اے ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا، یہ ایک وسوسہ جو ہوتا ہے یہ شک کی کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی ہے. اور خناس، چھپے ہوئے، یعنی کہ وہ جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں چھپے ہوئے، جو انسانوں کو نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے، ایسے وسوسے، ان سب کی برائی سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں.
اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان کی 3 صفات کا واسطہ دیا ہے. ایک تو رب، دیکھیں رب اٹ سیلف ہوتا ہے پالنے والا، ٹھیک ہے نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اور ربا یوربی اسی سے نکلا ہے مربی، تربیت دینے والا. تو دیکھیں جس طریقے سے تربیت از اے پروسیس، ویسے رب از آلسو اے پروسیس. یعنی کہ رب وہ ہوتا ہے جو آپ کو شروع سے لے کے آخر تک پالتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک تو رب ہونے کا واسطہ دیا، دوسرا آپ نے اللہ تعالیٰ کو بادشاہ ہونے کا واسطہ دیا، اور تیسرا آپ نے اللہ تعالیٰ کو معبود یعنی کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا واسطہ دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ان تینوں صفات کے ساتھ آپ کی حفاظت میں آتا ہوں ایسے برے وسوسوں سے جو کہ سینوں میں ڈالے جاتے ہیں، جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے ہیں، خناس چھپے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جو کہ نظر نہیں آتے ہیں، ایسے وسوسے جو کہ سینے کے اندر آ جاتے ہیں. اب اس کی آگے مزید تشریح آ رہی ہے. الذی، الذی ایک ریلیٹو پروناؤن ہے، ٹھیک ہے نا. الذی ریلیٹو پروناؤن ہے، شاید میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، الذی کا مطلب ہوتا ہے جو. الذی، اور اس کا پلورل ہے، یعنی کہ وہ جو، the one who ایک کے لیے آتا ہے یہ، اور پلورل کے لیے آتا ہے الذین، جو آپ نے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. بہت سارے لوگوں کے لیے آئے گا تو آئے گا الذین. اس کا مطلب بھی جو ہے، لیکن یہاں پہ کیا آئے گا مطلب وہ لوگ جو، بہت سارے ہیں اس لیے وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، ٹھیک ہے. الذی وہ جو، اور الذین وہ لوگ جو، ٹھیک ہے. الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے. اب یہ ہے یوسوسو، اس کا پریزنٹ ٹینس ہے وسوسہ. وسوسہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اس نے وسوسہ ڈالا، سوری وسوسہ پاسٹ ہے، اس نے وسوسہ ڈالا. یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور الناسی لوگوں کے سینوں میں. صدور الناسی مضاف اور مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں تھا وہ صدور الناسی تھا، لوگوں کے سینے، فی لگا دیا اس سے پہلے تو کیا بن گیا؟ فی صدور الناسی لوگوں کے سینوں میں. اور من الجنتی والناسی بھلے فرام دا جنس اینڈ فرام دا انسان، ٹھیک ہے نا، بھلے وہ انسانوں میں سے ہو بھلے وہ جنات میں سے ہو. یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ شیاطین من الانس بھی ہوتے ہیں اور شیاطین من الجن بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں تمام جنات سے بھی، اور ایسے شیطان انسانوں سے بھی اور شیطان جنات سے بھی، کہ جو لوگوں کے سینوں میں مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ وسوسے ظاہری باتیں چھپی ہوئی فارم میں ہوتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے. تو یہ بڑی اہم صورت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. المعوذتانی یا المعوذتین وہ دو صورتیں کہ جس سے حفاظت اور پناہ، یعنی کہ جہاں پناہ بھی، اصل میں پناہ کا لفظ جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. پناہ کا مطلب ہوتا ہے یو ڈونٹ ہیو اینی اسکیپ، یو آر اوپن، آپ اوپن ہوں تو کوئی آپ کو سایہ دے دے جہاں پہ آپ کو آرام ملے، دیٹ از کالڈ پناہ، ٹھیک ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی اسپیس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم وی آر اوپن فار ایوری بڈی. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہیں اس صورت کو پڑھ کر، تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں جہاں پر انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی آرام ملتا ہے، اور کوئی بھی فتنہ انسانوں کا ہو یا جنات کا ہو اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بڑی اہم صورت ہے، ٹھیک ہے نا. قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے آپ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو کہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس وہ لوگوں کا معبود بھی ہے، رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، الہ بھی ہے. من شر الوسواس الخناس چھپے ہوئے جو وسوسے ہوتے ہیں جو ان کی برائی سے، الذی یوسوس فی صدور الناس کہ جو کہ سینوں کے اندر لوگوں کے وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنتی والناس بھلے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے.
ٹھیک ہے، اس کو پکا یاد کر لیجئے گا۔ آئیے نیکسٹ صورت پہ آتے ہیں، سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ یہ قل اعوذ، ٹھیک ہے نا، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس چیز کی، بربی، رب میرے اپنے رب کی، کس چیز سے، الفلق، صبح کی۔ فلق سے مراد ہے صبح کا وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صبح کا رب جو بولا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے صبح کو لے کر آنا رات کے اندھیرے میں سے، یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی اندھیروں کا اور اجالوں کا مالک ہے، اور روشنی آتی ہے سورج کی وجہ سے آتی ہے، تو سورج کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بہت سارے ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جنہوں نے سورج کو معبود بنایا ہوا تھا، اور وہ سورج جب نکلتا تھا تو اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل اعوذ برب الفلق، اصل میں یہ فلق کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی پھاڑ دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھاڑ دینا مطلب کیا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے کو پھاڑ دینا اور روشنی لے آنا۔ یہ ظاہری بات ہے کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی خلاقی اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی بادشاہت ہے، اللہ کے حکم سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ اتنی بڑی، اتنے عظیم رب کی آپ دیکھیں پناہ میں آ رہے ہیں کہ جو کہ اندھیروں کا بھی مالک ہے اور روشنیوں کا بھی مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں کس کی، برب الفلق، صبح کے رب کی، وہ جو اندھیروں، سارے اندھیروں کو۔ اور یاد رکھیے گا ان اندھیروں سے مراد صرف اور صرف ظاہری اندھیرے نہیں ہیں، باطنی اندھیرے بھی ہیں۔ انسان کا دل بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے اندر روشنی کیسے آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ نور ہوتا ہے جس کو ہم نورن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی فرق ہے نور اور مصباح کے اندر، مصباح از اے لیمپ اینڈ نور از اے لائٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں میں زیادہ تر جو نور استعمال ہوتا ہے وہ باطن کے لیے ہوتا ہے، اندر کی روشنی۔ تو وہ جو اندر کا اندھیرا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی صبح جب ہوگی اس کا اندھیرا ختم ہوگا جب کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ وسوسوں سے اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات سے انسان دنیا کی زندگی کے اندھیروں کے اندر بھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ ہر قسم کے وہ جو صبح ہوتی ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، اس کے رب کی پناہ میں آئیے، ٹھیک ہے نا۔ من شر ما خلق۔ اچھا یہ ماں جو ہے نا، آپ لوگوں نے دو ماں پڑھا ہے، ایک آپ نے ماں پڑھا ہے ماں سوالیہ، ٹھیک ہے نا، یہ ماں ہے سوالیہ، اس کو ماں استفہامیہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم لکھ لیتے ہیں سوالیہ یا استفہامی، استفہامی، ماں استفہامی ہے، ایک استفہام انٹروگیشن انٹروگیٹو، ایک ہوتا ہے ماں نیگیٹو، ہے نا، کہ ہم نے ماں نیگیٹو بھی پڑھا ہے، پاسٹ ٹینس کے اندر بھی ماں نیگیٹو ہے، ماں ذہبت آئی ڈڈ ناٹ گو، ماں جلست آئی ڈڈ ناٹ سٹ، ماں قرأت آئی ڈڈ ناٹ ریڈ، ماں عندک، ماں عندی کتاب آئی ڈونٹ ہیو دا بک۔ تو یہ ہے ماں نافیہ، ٹھیک ہے، ماں نافیہ۔ اور اب یہ جو آج آپ پڑھ رہے ہیں ماں خلق، اسے کہتے ہیں ماں موصولہ، ماں سوری ماں، یہ کون سا ماں ہے، یہ ہے ماں موصولہ۔ موصولہ مطلب ریلیٹو، اسے ریلیٹو ماں کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی وہی ہوتا ہے جو ریلیٹو پروناؤن کا ہوتا ہے، ماں موصولہ یعنی کہ ریلیٹو ماں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ریلیٹو ماں، ٹھیک ہے نا، یہ ریلیٹو ہے یہ۔ اچھا جی، اور اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم کہیں گے یہ کون سا ماں ہے، یہ ریلیٹو ماں ہے، من شرری، برائی سے، کس کی، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، وٹ ایور ہی ہیز کریٹڈ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، بھلے وہ سمندر میں ہے، بھلے وہ خشکی پر ہے، بھلے وہ آسمانوں میں ہے، بھلے وہ زمین میں ہے، بھلے وہ پوری کائنات میں ہے، کہیں بھی ہے، بھلے وہ انسان ہے، بھلے وہ جنات ہیں، بھلے وہ جانور ہیں، بھلے وہ چرند پرند ہیں،
اور بھلے اور کوئی بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سب جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ما خلق، ہر کسی کی برائی سے، ہر کسی کے شر سے میں اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو کہ بہت ہی عظیم رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، ٹھیک ہے نا، صبح، فلق اس صبح، اور ذہن میں رکھیے میں نے آپ کو اصل مطلب بتایا، فلق مطلب پھاڑنا، اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی کو لے کے آنا، ٹھیک ہے نا، یہ ہے وہ فلق، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو میں صبح کے رب کی حفاظت میں آ رہا ہوں، پناہ میں آ رہا ہوں ہر برے، ہر اس مخلوق سے، ہر برائی سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے اس کی برائیوں سے، بھلے وہ کسی بھی قسم کی مخلوق ہو، ٹھیک ہے نا، اور ومن شری، اور برائی سے، کس کی، فرام دا ایول آف غاسق اذا وقب، غاسقن کہتے ہیں، اب اس سے مراد خاص طور پہ رات کا تاریک ہونا ہے، when the night is full dark، تو اس کو ہم غسقن کہتے ہیں عربی کے اندر، غین سین اور قاف، غسقن، اس سے غاسق، ٹھیک ہے نا، جبکہ اندھیرا چھا جاتا ہے، when the darkness covers from everywhere and when the darkness is in full، تو اسے ہم غاسق کہیں گے، ٹھیک ہے نا، ڈھانک دینے والی، چھا جانے والا، ٹھیک ہے، ومن شر غاسقن، غاسقن رات کا ایکسٹریم ڈارک ہونا، رات کا فل ڈارک ہونا، اذا، اذا کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے، ہم نے پڑھا تھا، اذا کا مطلب ہے وین، WHEN، وین، ہم نے الفعل ماضی کی ایک قسم میں پڑھا تھا اذا کا لفظ، ٹھیک ہے نا، تو اذا وقب، وقب کہتے ہیں داخل ہو جانا، کور کر لینا، چھا جانا، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوگا، ومن شر غاسق، اور کس چیز کی برائی سے، وہ جو ایکسٹریم ڈارکنیس آف دا نائٹ ہے وہ چھا جائے، کا مطلب کیا ہوتا ہے، اٹ کورز می، اٹ ٹیکس می، میرے اوپر بھی چھا جائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ باطن کا بھی ذہن میں رکھیے گا، دل کے اوپر بھی ایسے اندھیرے چھا جاتے ہیں کہ انسان پر بڑی سے بڑی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان یہ کس قسم کا انسان ہے، اس کے سینے کے اندر دل ہے یا پتھر ہے، کہ بڑی سے بڑی بات، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کیا حال ہوتا ہے کہ انسان خانے کعبہ میں بھی چوریاں کرتا ہے، تو استغفر اللہ۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ چیز اور کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اس قدر اندھیرا ہو جاتا ہے انسان کے باطن میں بھی، کہ انسان اپنے کسی رشتے کو بھی خاطر میں لے کے نہیں آتا، کسی جو ہے نا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسانیت کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان درندوں سے، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اندھیرا ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل پر وہ چھا جائے، وہ اندھیرا، یہ برے اعمال کا اندھیرا ہوتا ہے، برے اعمال کرتے کرتے انسان اس قدر بڑے لیول پہ گناہوں کے اندر نکلتا ہے کہ اس کا دل رات کی تاریکی کی طرح سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ پوری تاریکی اس کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے، یعنی کہ اس کو کور کر لیتی ہے، تو اس کی آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، اس کے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، اس کے کان بھی گناہ کرتے ہیں، اس کی زبان بھی گناہ کرتی ہے، اور وہ پورا کا پورا گناہ کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ غاسقن اذا وقب، یہ ہے وہ اندھیرا جبکہ وہ چھاتا ہے پورا، تو وہ انسان بدترین حیوان کے سے بھی نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی رات ایسی تاریک ہو اور اس کا اندھیرا اتنا زیادہ خطرناک ہو جائے کہ وہ چھا جائے، اور اس کے اندر برے سارے کام آپ دیکھیں رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے کیونکہ اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ انسان کو جو برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، ان کا باطن بھی تاریک ہوتا ہے اور ظاہر بھی تاریک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النور کے اندر کہا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اندھیرا ہو، سمندر کے اندر کا ڈارکنیس ہو، رات کا وقت ہو، اور سمندر کے اندر آپ سوچئے رات کا وقت ایک تو، اوپر سے سمندر کے اندر، اور اس پر ایک لہر ہو، اس لہر پہ ایک اور لہر، اس لہر پہ ایک اور لہر،
یعنی کہ اندھیرے کے بعد اندھیرا، اندھیرے کے بعد اور اندھیرا، اور اندھیرے کے بعد اور اندھیرا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ تعالیٰ جس کو روشنی نہیں دے تو اس کو کہاں سے ملے گی روشنی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ ہے وہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اللہ تعالیٰ میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ اندھیرے کی برائی سے جب کہ وہ چھا جاتا ہے، رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے کی برائی سے کہ جب کہ وہ چھا جاتا ہے اور اس کے اندر مخلوقات جو ہیں وہ برے جو برے اعمال کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی حفاظت میں رکھیے گا. اسی طریقے سے دوسرے معنی کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہ میں کہیں گناہوں میں اس قدر آگے نہ نکل جاؤں کہ میرا پورا باطن، میرا دل، میرا سینہ، میرا دماغ سب کے اوپر رات کی جو بہت زیادہ ڈیپ ڈارکنیس آف دا نائٹ کی طرح میرا دل بھی ڈارک ہو جائے. اور اذا وقب کہ جب کہ وہ پورا کا پورا اندھیرا میرے پورے وجود پہ چھا جائے. اللہ تعالیٰ اس برائی سے، اس اندھیرے کی برائی سے، بھلے وہ ظاہر ہو بھلے وہ باطن ہو، میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں. دس از واٹ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب. نمبر 3 وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ. اور نفاسات کی برائی سے. النفاسات نفاستن، نفسن اصل میں نون فا اور سا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نفسن کہتے ہیں پھونک مارنے کو. نفاسات از ایکچولی فیمینن پلورل، پھونک مارنے والیاں. ٹھیک ہے نا. پھونکیں مارنے والیاں. فی العقد اس میں ٹائز کے اندر، یعنی کہ جو گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، گانٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ ایک رسی لیجئے اور رسی میں نوٹس باندھیے. تو یہ عقد جو ہے نا یہ نوٹس ہیں. آپ نے جب اس میں نوٹس لگائے تو اصل میں ہوتا یہ تھا اس زمانے میں بھی، اور دیکھیں آج بھی جو ایسے بہت سارے جو لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں خاص طور پہ جادو وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ دھاگوں کے اندر، کپڑوں کے اندر، کاغذوں کے اندر اور اس طریقے سے اندر نوٹس باندھتے ہیں، گرہیں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بھلے وہ کوئی پتلا ہو، بھلے وہ آپ کو بتایا کہ یہ جو کالا جادو ہے اور اس قسم کے جتنے بھی بلیک میجک ہو یا نارمل میجک ہو، ان سب کے اندر آپ کو ان ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کی، پتلوں کی اور اس طرح چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کچھ لکھ کر اور لکھ کر اس کو باندھیں. شیطانی کلمات ہوتے ہیں، آپ نے ایک پیپر کے اوپر لکھے ان کو اور آپ نے اس کا عقیدہ بھی رکھا، آپ کا بلیف بھی ہوگا کہ بھئی اس سے کچھ نہ کچھ ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کسی چیز سے باندھا تو وہ جو نوٹس آپ لگائیں گے وہ عقد کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ اس کے اوپر پڑھ کے جو پھونکے مارتے ہیں، پھونک پھونک کر جو بھلے الٹے سیدھے جو غلط کلمات پڑھ کر پھونکے مارتے ہیں، وہ ہیں نفاسات. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے ہر نفاسات یعنی کہ میں اور برائی سے پھونکے مارنے والیاں جو کہ فی العقد نوٹس کے اندر کسی بھی چیز کے نوٹس ہوں. اس میں آپ ایک اور چیز ذہن میں لگا سکتے ہیں کہ دل، یہ باطنی حوالے سے کیا ہوگا کہ دل کے اندر بھی نوٹس لگیں گے. ٹھیک ہے نا. گرہیں بن جائیں گی اور اس کے بعد وہ گرہیں کھلتی نہیں ہیں. وہ گرہیں کیا، وہ جو نوٹس ہوتے ہیں دل میں، وہ کون سے نوٹس ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ڈاؤٹس کے نوٹس. یہ صحیح ہے، نہیں ہے، غلط ہے، کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور دین ہمارا ایسا ہے. اور آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ہمیں یہ نوٹس نظر آ رہے ہیں کہ اچھے خاصے جو ہے نا وہ دین کو ایک لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. اور اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے رکے ہوئے ہیں. اتنے سارے نوٹس بندھے ہوئے ہیں اللہ اور ان کے درمیان کہ وہ نوٹس کھلتے ہی نہیں ہیں. ایک نوٹ کھولتے ہیں تو دوسرے نوٹ پہ پھنس جاتے ہیں، دوسرا نوٹ کھولتے ہیں تو تیسری وہاں پہ گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے. کہیں شرک کی نوٹ لگی ہوئی ہے، کہیں بدعقیدگی کی نوٹ لگی ہوئی ہے، کہیں برے اعمال کی نوٹ لگی ہوئی ہے، کہیں سود کی نوٹ لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اور جتنے بھی چیزیں ہیں، غیبت کی نوٹ لگی ہوئی ہے، حسد کی نوٹ لگ جاتی ہے. حسد ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے ابھی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے ساری. تو یہ ساری وہ چیزیں نوٹس ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان کے دل پہ بھی لگ جاتی ہیں تو انسان اللہ تک پہنچ نہیں پاتا. یہ ساری نوٹس کھل جائیں گی انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی کی حفاظت مانگیں،
اللہ سے اس کی حفاظت مانگیں، یا اللہ تعالیٰ آپ میری پروٹیکشن کریے پلیز، اللہ پاک ٹیک مائی رسپانسبلٹی، آپ میری ذمہ داری اللہ پاک لے لیجئے، میں آپ کے اللہ پاک میں آئی ایم کمنگ انڈر یور کائنڈ کنٹرول. جیسے کہ ایک بچہ غلطی کرنے کے بعد روتا دھوتا ہوا اپنی ماں کے پاس واپس آتا ہے تو ماں اسے گلے لگا لیتی ہے، اپنی گود میں لے لیتی ہے، تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی اللہ پاک میں آپ کے پاس، آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ پاک، میں بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہوں، لوٹ کر آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی آغوش میں لے لیں، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں اللہ پاک، آپ مجھے ایسے لے لیں. اب اندازہ کریے 70 ماؤں کا پیار وہ کیسا ہوگا، وی کی ناٹ ایون امیجن. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انسان کی زندگی کیا بن جاتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی بن جاتی ہے، سکون والی زندگی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ومن شر النفاثات فی العقد، اور اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے ایسے نوٹس جو ظاہری ہوں، نظر آئیں جادو کے، پھونک مار مار کے، یا پھر یہ کہ میرے دل کے اندر نوٹس لگ جائیں، ٹھیک ہے، دوسروں کے وسوسے اور دوسروں کی غلط چیزیں سن سن کر اور الٹی سیدھی باتیں سن سن کر اور ہر کسی کو سن سن کر اور کافروں کی زیادہ سے زیادہ مشابہت کر کر اور کافروں کے پیچھے لگ لگ کے اور ان کو لائکس کر کر کے ایسے نوٹس لگ جائیں اللہ تعالیٰ کہ پھر وہ نوٹس جو ہیں وہ مجھے میرے دین سے ہی پھیر دیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ ان سب چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی کہ جادو کے جو نوٹس ہوتے ہیں کہ ایسے کوئی جادو ہو، کوئی پڑھ وڑھ کے پھونکے تو اس میرے اوپر جو ہے وہ میں اس کی برائی سے بھی آپ کی حفاظت میں آ گیا. جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے اوپر پھر اثر نہیں کر سکتی. یہ ہے ومن شر النفاثات، اور برائی سے پھونکنے والیاں، فی العقد نوٹس کے اندر، گروہوں کے اندر، ومن شر حاسد اذا حسد، اور برائی سے حاسد کی. حاسد کون ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا. دیکھیں یہ ایک بیماری ہے حسد، ٹھیک ہے نا. تو جس طریقے سے ہمارے یہاں بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر ہے اس کے لیے انسان دوائی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہائی بلڈ پریشر ہے اس کے لیے دوائی لیتا ہے، بلڈ پریشر کی ہوتی ہے انسان گولیاں کھا رہا ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے اس سے انسان گولیاں کھا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی یہ ہماری جو روح ہے اندر وہ بھی بیمار ہوتی ہے، اس کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک بیماری یہ ہے حسد کی، ٹھیک ہے نا. حاسد جب حسد کرنے والا، اذا حسدا جب وہ حسد کرے، تو اللہ تعالیٰ میں ہر، اور حسد کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ حسد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ فلاں جو انسان ہے اس سے وہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے، یا جو بھی چیز ہے فلاں کے پاس ہے اس سے نکل کے وہ چیز میرے پاس آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی ہے. حالانکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب تک یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں ہوگا ایمان نہیں ہو سکتا دل کے اندر. ظاہری بات ہے جب یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں ہوگا تو وہ حسد ہوگا کہ مجھے دوسروں کی چیزوں کے لیے میرے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوں گے. اور یہ حسد یاد رکھیے گا یہ نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس کا جو ایک علاج یہی ہے کہ وہ ہے کہ جس سے بھی حسد ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، الحمدللہ علی کل حال، اور دوسرا جس شخص کے لیے کے بارے میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ وہ حسد کی کیفیت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان اس پہ راضی رہے تو بھی یہ حسد کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو برحال تو یہ ہے اذا حسدا ومن شر حاسد اذا حسدا. اللہ تعالیٰ میں حاسدوں کی برائی سے آپ کی حفاظت میں آتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے حسد کریں، اور اس چکر میں کیا ہوگا وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. ظاہری بات ہے آپ نے جو نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ جب حسد کرنے والے میرے پیچھے لگیں گے، اور اسی سے پھر وہ دیکھیں حسد انسان کرتا ہے
اس کے اندر صرف حسد کے اندر صرف حسد نہیں ہوتا، دل کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ آنکھوں کی بد نظری بھی آتی ہے اس کے اندر۔ وہ کیا کہ انسان بری نظر ڈالتا ہے دوسرے کے مال پر یا دوسرے کی کوئی نعمت پر، تو اس سے نظر کا لگنا، نمبر ایک نظر لگتی ہے، نمبر دو ہمارا دل گندا ہوتا ہے تو اس میں حسد پیدا ہوتا ہے، تو اس کے اندر نظر بد بھی شامل ہے۔ اسی لیے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے اور حسد سے دونوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنی جامع صورتیں ہیں تو صرف دو چھوٹی صورتیں، لیکن آپ ان کے معنی دیکھیں اگر آپ ظاہری اور باطنی دونوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے قیمتی خزانے ہیں، الفلق اور الناس، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ تھی وہ کیا تھی، ہر نماز کے بعد آخر کی 3 صورتیں، قل هو اللہ احد بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی انشاءاللہ بھی ہم کر لیں گے۔ تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتے تھے، فجر اور عشاء، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ تو اب جب آپ یہ صورت پڑھیں تو اس کو پورا انٹلیکچولی پڑھیے گا، سوچ کے پڑھیے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو یاد کریں، ان کے ڈیپ میننگ لیں اور ان کی میننگ کے اندر آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیے گا جب آپ انشاءاللہ اس کو مانگیں گے تو یو ول کم ٹو نو کہ واقعتاً اب دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے نقصان پہنچا سکے۔ آپ دیکھیے نا، ایک تو آپ نے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، آپ نے اس کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ صبح کے رب ہیں اللہ تعالیٰ، دنیا میں کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ صبح کو لے کے آ سکے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق آپ نے پیدا کی ہے، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، جانور ہوں، ہوا بھی مخلوق ہے، اسی طریقے سے اور جتنی مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں وغیرہ، ان سب کی برائی جو بھی ان کے شر ہیں، ان کے جتنے بھی ایولز ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ اور اندھیرا جب وہ چھا جاتا ہے رات کے وقت خاص طور پہ، اور جب اپنی فل پہ آتا ہے وہ جب، تو اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیجئے۔ اور اس سے مراد میں نے آپ کو بتایا دونوں ہیں، دل کا اندھیرا بھی اور ظاہر کا اندھیرا بھی۔ اور نفاثات فی العقد، اللہ تعالیٰ اس سے بھی مجھے بچا لیجئے کہ کوئی میرے برے کلمات میرے لیے یا میرے گھر والوں کے لیے کہیں اور گناہیں لگائیں، ٹھیک ہے نا، شکوک و شبہات کی نوٹس ہوں یا ظاہری طور پہ کوئی شرکیہ اور شیطانی کلمات کی نوٹس ہوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچا لیں۔ اور حسد کرنے والے دنیا کے اندر بہت ہوتے ہیں، حاسد جب کہ مجھ سے حسد کرنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ میری حفاظت فرما لیں، تو کیا ہوگا، میں اس کی بری نظر سے بھی بچ جاؤں گا، میں کسی کی نظروں میں ہی نہیں آؤں گا انشاءاللہ۔ پھر جیسے ہم کہتے ہیں نا نظروں میں آ گئے، مطلب حسد شروع ہو گیا تبھی تو نظروں میں آئے ہیں، حسد شروع ہو گیا تبھی تو نظروں میں آئے ہیں۔ تو اسی لیے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بری نظر سے ہی بچا لیں گے اور لوگوں کے برے اعمال سے بھی ہمیں بچا لیں گے جو کہ حسد کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ 2 صورتیں المعوذتین۔ آئیے تیسری صورت پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاخلاص، سنسیریٹی، اخلاص۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے وہ اللہ تعالیٰ احد ہے، ایک ہے۔ یہ بہت بڑا کلیم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 3 مرتبہ اگر کوئی سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جو کہ مذاق نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد جب آپ نے کلیم کیا نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ایک ہے صرف۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطل ہیں، جتنے بھی رونگ اور غلط قسم کے لوگوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، آپ نے سب کی نگیشن کر دی، سب کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارا کلمہ کیا ہے، لا الہ، انکار پہلے ہے، الا اللہ، پھر اس بات ہے، پھر آپ نے اس کو مانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے دل سے سارے خدا، ساری غلامیاں، سارے معبود نکال دو اپنے دل سے، دل کو صاف کرو، پھر آؤ الا اللہ کہو۔ تو یہ ہے وہ قل هو اللہ احد، اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی کہ وہ اکیلا میرے لیے کافی ہے۔ I don't need in the whole universe anyone else، میں سب کا انکار کرتا ہوں، بھلے وہ کسی بھی قسم کے لوگوں نے بنائے ہوں، بھلے وہ کسی سورج کو بنایا ہو، کسی انسان کو بنا لیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ خدا، بہت سارے لوگ تو ایسے نا کہ جنہوں نے انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے، کہ وہ اللہ کی تو نہیں مانتے، ان انسانوں کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے اپنے مال کو الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے فزیکل بت کو الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی نبی کو الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی اور کو بنایا ہوا ہے الہ۔ تو یہ جتنے بھی آلہہ ہیں، آپ نے جب احد کہا
تو یہ اس احد میں وہ سب کے اوپر آپ نے تلوار چلا دی کہ میں نے سب کا انکار کر دیا. ناؤ اونلی ون, دیٹ از اللہ از انف فار می فار آل مائی میٹرز. میرے تمام میٹرز کے لیے, میرے تمام معاملات کے لیے میں صرف اسی کی عبادت کروں گا, میں اسی کو مانوں گا. وہی میرا پالنے والا, وہی مجھے رزق دینے والا, اسی نے مجھے زندگی دی, اسی نے مجھے بنایا, وہی مجھے موت دے گا, وہی مجھے دوبارہ اٹھائے گا, وہی میرا سب کچھ, بس وہی وہ ہے میرے لیے. تو یہ کیا ہے, آپ کو پھر دنیا کے کسی انسان سے, کسی مخلوق سے, پوری کائنات میں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں رہے گا. آپ صرف اللہ والے ہو جائیں گے, صرف اللہ والے ہو جائیں گے, صرف اللہ تعالی ہی کو آپ سب کچھ اپنا مانیں گے. یہ ہے وہ قل هو اللہ احد, ایک احد میرے لیے کافی ہے. اسی بات پر وہ حضرت بلال کو بری طریقے سے مارتا تھا. وہ کیوں مارتا تھا؟ وہ احد کی وجہ سے مارتا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا, وہ عرب تھے آپ کو پتا ہے, تو ان کو پتا تھا اس احد کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کسی کی نہیں ماننے والا پوری کائنات کے اندر, کسی ایک کو بھی نہیں مانے گا, یہ کسی کی نہیں مانے گا, یہ کسی سسٹم کو نہیں مانے گا, بھلے کوئی بھی وہ سسٹم ہو, بھلے وہ کیپٹلزم ہو, بھلے وہ کمیونزم ہو, بھلے وہ کوئی بھی سسٹم ہو, کسی سسٹم کو نہیں مانے گا, کسی انسان کو نہیں مانے گا, کسی معبود کو, کسی کو نہیں مانے گا, کیونکہ اس نے احد کہہ دیا ہے, صرف یہ اللہ کی مانے گا. جی بابر بھائی بہت معذرت, میں نے بہت دیر سے بول رہا ہوں اور مسلسل بول رہا ہوں. جی بابر بھائی. نہیں صحیح, آپ کا ماشاء اللہ اچھا مومنٹم چل رہا ہے. اچھا یہ ایک بڑا نعرہ شروع ہوتا تھا, جیسے اللہ اکبر تھا نا, اس سے پہلے تھا احد احد, تو اس کا مطلب کیا تھا احد احد؟ جی جی جی, دیکھیں احد احد کا مطلب ہے ایک ہی اور ایک ہی, صرف ایک اور صرف ایک. احد احد یعنی کہ ون از انف فار می, اونلی ون اینڈ اونلی ون. احد احد یہ وہی کہنے کا طریقہ ہے, یعنی کہ آپ نے احد کو 2 مرتبہ کہا ٹو برنگ اسٹریس, اس کے اندر اور زیادہ ایک ایمفیسس لانے کے لیے. اور آپ اندازہ کریں ذرا, آپ اس کو احد احد کو ذرا اپنے دل میں کہیں, اور سارے میٹرز, سارے سسٹمز جو دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں, بھلے وہ کیپٹلزم ہو, بھلے وہ کمیونزم ہو, بھلے وہ ڈیموکریسی ہو, بھلے کچھ بھی ہو, اور بھلے وہ انسانوں کی غلامی چل رہی ہو, بھلے وہ کسی بت کی غلامی چل رہی ہو, بھلے وہ کسی ملک کی غلامی چل رہی ہو, یا کسی سسٹم کی غلامی چل رہی ہو, آپ ذرا احد احد کہیں اور اپنے دل میں ذرا لذت محسوس کریں. کیونکہ جب آپ احد احد کہہ رہے ہیں کہ اونلی ون, وی نیڈ اونلی ون, ہمیں صرف وہ ایک ہی چاہیے, وہی چاہیے ہمارے لیے, دیٹ از مور دین انف فار می, فار اس. ٹھیک ہے نا, احد 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 احد, یہ وہ احد کلمہ تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب حضرت بلال کو وہ اتنا مارتا تھا, وہ کیوں مارتا تھا, اس کی وجہ یہی تھی, اس کو پتا تھا کہ ناؤ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اینی تھنگ in the whole universe, کیونکہ he has submitted himself to one احد. یہ ہے وہ کلمہ قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ ہے احد. ٹھیک ہے نا, آگے کیا ہے, اللہ الصمد, اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے. یہ کیا اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری صفت ہے یہ الصمد ہونا, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ does not need anybody or any relation. اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احادیث قدسیہ ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے کہا ہے وہ بے نیازی. آپ سوچئے دنیا کے اندر بھلے وہ کوئی بھی معبودان باطل جتنے بھی ہیں, آپ دیکھیے ان کا کوئی نہ کوئی کنسرن کسی نہ کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے, مال لگا ہوا ہے, یا بادشاہت لگی ہوئی ہے, یا پھر وہی نا جسے اقتدار, جسے ہم کہتے ہیں اقتدار لگا ہوا ہے, یا کوئی نہ کوئی خواہش لگی ہوئی ہے, کوئی پرپس لگا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو ہم دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بے نیازی کیا ہے, آپ دیکھیے کہ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. وہ بے نیازی ہی تو ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. سوچیں آپ, ورنہ ایک نافرمانی, جتنی نافرمانی ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں, اگر ہم کسی سسٹم کی ایسی نافرمانی کریں, یا کسی انسان کی, یا اپنے گھر میں ہمارے جو سربراہ ہیں ان کی نافرمانی کریں, تو وہ ہمیں مطلب پوری دنیا جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا وہ حال کرے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پوری دنیا تو بات کی بات ہے, ہمارے اپنے گھر والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا, ہمارے جو اپنے سب سے کلوز ریلیشن, جو کہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, بلکہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, سب سے زیادہ ذلیل انسان انہی کے ہاتھوں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں
کہ تمہارے سارے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تم سب پہلے اور آخر تمام انسان اور تمام جنات سب مل کر نیک دنیا کے سب سے نیک آدمی کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آنے والا. اور تم سارے پچھلے آنے والے آگے قیامت تک ان تمام انسان تمام جنات سب مل کر بھی ایک بدترین انسان کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میری بادشاہت میں یا میرے رتبے میں تو کوئی فرق نہیں آنے والا. اللہ اکبر و کبیرہ الحمد للہ کثیرہ. یہ ہے وہ بے نیازی کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے. آپ سوچیں ہر نعمت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس کا ریٹرن ہم سے کچھ مانگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں مانگتے اللہ پاک. صرف اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میری معرفت حاصل کرو، میں کون ہوں یہ تو تمہارا میرا حق ہے کہ تم مجھے جانو کہ میں کون ہوں. یہ تو میرا حق ہے واقعتاً، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے ہم کم سے کم یہ تو جانیں ہمارے اللہ پاک ہیں کون، اللہ پاک ہیں کیسے، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بنایا، اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا، اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنا ہے. سبحان اللہ. اور یہی دیکھیں پھر وہ انسان اللہ والا بن جاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیاز. He does not need anything. اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں نا سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے. ایون we cannot even imagine about Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is pure from every aib, every shirk, every thought that can come in our mind. Allah is pure from that. Allah Ta'ala is far more superior. اسی لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا. سبحانہ کے اوپر زبر ہے. تو زبر کب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ زبر تو آبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا سبحانہ سے پہلے ایک ورب انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ اقولو، آئی سے. ٹھیک ہے نا. آئی سے سبحان اللہ، اسی لیے اس کے اوپر زبر ہے. یا اسبحو، میں تسبیح بیان کرتا ہوں سبحان اللہ کی. ٹھیک ہے نا. میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں کس چیز سے؟ تمام شرک سے، تمام ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہیں. تو اسبحو سبحان اللہ یا اقول سبحان اللہ. یہاں پہ اقولو یا اسبحو اٹ از انڈرسٹوڈ، اسی لیے سبحانہ کی نون پہ زبر ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے آبجیکٹ عربی میں زبر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ الصمد ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بالکل بے نیاز ہے. آگے دیکھیں لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ کیا شان ہے. دیکھیں عربی زبان میں ولدن آپ لوگوں کو پتا ہے نا، ولدن کہتے ہیں لڑکے کو، ہے نا. ولدن ا بوائے. یاد رکھیے گا ولدن اصل اس کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا، ایکسٹریکٹڈ. ٹھیک ہے نا. ولدن کہتے ہیں نکلے ہوئے کو، جو کسی میں سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے ہم بولتے ہیں نا کہ ولد، ولدیت یعنی کہ یہ جس میں سے نکلا ہی ہے. تو باپ کا نام لکھا ہوتا ہے یعنی کہ یہ اپنے ماں باپ سے نکلا ہوا ولد ہے، وہ لڑکا ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد. لم یلد اور ولم یولد، نہ کوئی چیز اس سے نکلی ہے، نہیں اس نے کسی کو جنا، ہے نا. لم یلد، اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نکلی ہے. ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، مطلب اور نہ اللہ کسی شے سے نکلے ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچئے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے پانی سے یہ بنا لیا، مٹی سے انسان بن گیا، یا اور کسی چیز سے کچھ اور بن گیا. تو ایک چیز ہو تو اس سے دوسری چیز بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مکسچر نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے بالکل. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نکلی ہے، اور نہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ایکسٹریکٹ ہوئے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل پاک ہیں. اور ہم جو ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت بلند اور بہت پاک ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ولم یکن لہ کفوا احد. آپ دیکھیے دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا لم یلد ولم یولد کا قاعدہ اتنا خطرناک ہے. کوئی نہ کوئی چیز دنیا میں جتنے معبودان باطل ہیں
انسان بھلے کسی انسان کو پوجے یا بت کو پوجے, کسی نہ کسی شے سے وہ نکلا ہوا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل پاک ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور ولم یکن لہ کفوا احد. تو اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. کفون, کف ہونا, مد مقابل ہونا, اس جیسا ہونا. ظاہری بات ہے ہم جو پیچھے پڑھ کر ابھی آئے تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں, نہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ہے وہ 3 صورتیں, اور یہ بہت آسان ہے. ولم یکن لہ, نہیں ہے کوئی, ہرگز کوئی نہیں ہے. کفون, اس کا ہمسر, اس کے مقابلے کا, اس جیسا یا اس کی کوئی شبیہ بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اٹ از امپاسبل. ٹھیک ہے نا. یہ ہے وہ 3 صورتیں. آپ دیکھیں, پہلی توحید کی بنیاد ہے, جڑ ہے, اور توحید کا کلائمیکس ہے. آپ نے جب یہ قل هو اللہ احد پڑھی تو کیا ہوا, آپ کو ڈے کے آغاز میں یہ اسٹارٹ, آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھی تو آپ کے دل میں کیا آیا, آپ نے پوری کائنات کی ہر چیز کا, اپنی ذات کا, تمام غلامیوں کا, سب کا انکار کر کے آپ نے اپنے آپ کو مکمل ایک کے حوالے کر دیا, وہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 2, پھر آپ نے ہر قسم کی جو برائی ہو سکتی تھی اور جو شرور ہو سکتے تھے, آپ نے بھلے وہ لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں, بھلے وہ جنات کے ساتھ ہوں, بھلے وہ پوری کائنات میں کسی کی بھی ساتھ ہوں, بھلے وہ ظاہر ہوں اور باطن ہوں, ان تمام چیزوں سے آپ ایک اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے گئے, حفاظت میں چلے گئے. یہ وہ 3 بڑی زبردست صورتیں ہیں. کہنے کو چھوٹی چھوٹی سی ہیں, لیکن جو کہنے کو تو بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن ان کی جو جامعیت ہے, آپ نے اندازہ کیا ہوگا, ایک ایک آیت, ایک ایک حرف اپنے اندر ایک پورا سمندر لیے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 صورتیں آپ لوگ اس کو پکا یاد کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان 3 صورتوں کو اچھی طرح پڑھنے کی, اور ان کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی, اور ان کو انٹلیکچولی اپنی زندگی میں, اپنے ذہن پہ, اپنے دل پہ ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. جی پلیز اب آپ لوگ سوال پوچھ لیں. امبر وقار جی, آپ نے سوال پوچھا ہے. جی سر. ایک تو یہ کہ آج کا لیکچر بہت انٹرسٹنگ تھا, جزاک اللہ خیر. اچھا, سر دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ یہ جو بھی 3 صورتیں جس طرح ہم نے کی ہیں اور آگے بھی کریں گے, اس میں آپ نے مختلف ورڈز کو ایکسپلین کیے کہ ان کا فعل ماضی اور مضارع کیا تھا, یا وہ کس طرح ایوالو ہوئے ہیں. سر جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا, ایگزام ہوگا, اس میں ان سے ریلیٹڈ نعم نعم کویسچنز آئیں گے؟ نعم نعم نہیں جی ہاں آئیں گے. نہیں ایسے نہیں. دیکھیں, ان جو آپ نے مجھے جو آپ نے عربی کا پڑھا ہوا ہے, صرف اس میں سے دا ٹیسٹ ول بی, ٹیسٹ صرف اس میں سے آئے گا جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور لائک جتنے کانسیپٹس آپ نے پڑھے ہوئے ہیں لینگویج کے حساب سے, تو صرف وہ آئیں گے بس. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ میں جو قرآن مجید کے حوالے سے دوں گا آپ کو, وہ صرف اور صرف میننگز دوں گا بس, جو آخر کی صورتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا. اور ہلکے پھلکے سے کوئی کانسیپٹ ہوں گے اسلامک کانسیپٹس, تو اس کے اندر جتنے بھی آپ کو آئے آپ وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ. جی, اور کوئی سوال ہو تو پلیز آپ لوگ کر لیں. سر جو آخری میں آپ نے لکھوایا تھا جلسہ, جی اس کا جو فعل امر بنے گا وہ اجلس تھا نا؟ جی بالکل. اوکے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہو؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو سر یہ فعل امر کو ہم مزید آگے کور کریں گے, مطلب اس کی جی بالکل ایکسرسائزز بالکل وغیرہ, یا بالکل. میں بھی آپ کو پاسٹ کے بھی لیسنس کرواؤں گا, پریزنٹ کے بھی لیسنس کرواؤں گا, اور آرڈر کے بھی لیسنس کرواؤں گا, آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. پاسٹ کے, اور مجھے آپ کو بھی ایک اور کانسیپٹ کروانا ہے, مجھے یاد دلائیے گا. پہلے ہم پاسٹ اور پریزنٹ ذرا اچھی طرح کر لیں, تو اینڈ میں ہم کریں گے ایک کانسیپٹ ہے ان و اخواتھا, وہ باقی ہے بھی ہمارا, بس ایک آخری ہوگا وہ ان و اخواتھا. اور ہمارا جو یہ قرآن مجید کا چل رہا ہے, تو ابھی ذہن میں رکھیں ہر ہفتے جو ہے وہ پہلی کلاس ہماری عربک کی ہے اور دوسری کلاس ہماری ان صورتوں کی ہے. ٹھیک ہے نا, آخر کی صورتوں کی.
تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جتنا یہاں پر آپ کو ہم ایکسپلین کر سکیں انشاءاللہ تو اس کو ہم ایکسپلین کر دیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ آخر کی صورتیں ایک تو ہم حفظ کریں سب, اور صرف حفظ نہیں کریں, اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. the more you slow down the more you get the time to think about the meaning. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد, آپ نے ایک مرتبہ پڑھا, آپ پھر دوبارہ قل هو اللہ احد. آپ آہستہ سے پڑھیے, قراءت کے ساتھ پڑھیے, تلاوت کے ساتھ پڑھیے, آپ کو اور اچھا لگے گا اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ سارے بھی ہم ابھی پڑھیں گے, لینگویج کے اندر بھی پڑھیں گے, اور قرآن مجید میں جہاں جہاں آتا جائے گا تو وہ آپ پڑھتے جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. اور کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھ لیں, ورنہ پھر ہم چلتے ہیں. اچھا, جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں پلیز ان سے جو ہے وہ, اگر آپ لوگوں کا کانٹیکٹ میں ہیں تو, یا پھر یہ کہ میں خود بھی کوشش کروں گا کانٹیکٹ کر لوں. اگر آپ کا کسی سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے یا ہوتا ہے تو پلیز آپ جو ہے نا وہ لاسٹ ویڈیو جو ہم نے کل جو ہم نے پڑھا تھا, پریزنٹ ٹینس پورا پڑھا تھا. ظاہری بات ہے جو لوگ آج آئیں گے تو ان کو اگر پریزنٹ ٹینس سمجھ میں نہیں آئے گا تو ان کو وہ ویڈیو وغیرہ یہ جو اویلیبل ہیں ساری, آپ ریفر کر سکتے ہیں, میں بھی انشاءاللہ اس میں ریفر کر دوں گا. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.